ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کریں. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا. تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ، کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں. کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا. میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں. تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا. تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی. علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی. کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے. نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے، ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو. اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت